السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درختوں میں سب سے خوش نصیب درخت حنانہ ہے، جس کا ذکر بخاری شریف میں اجمالاً اور دیگر کئی کتب احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے۔ خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بلک بلک پر رونے لگا۔ اس کے نالہ و شیون میں اتنا درد تھا کہ مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ دیدہ ہو گئے۔ ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ مؤخر فرما کر اس ستون کے پاس آئے اور اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ میری جدائی میں گریہ کنا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لپٹتا، دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لکڑی کے اس تنے سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے، وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں۔ اس پر اس درخت نے عرض کی، اے پیکر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ اس پر ستون حنانہ نے یہ انعام قبول کر لیا، چنانچہ اسے ممبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی ہے۔ سامعین، اس درخت کی یادگار کے طور پر اسی مقام پر ایک ستون استوانہ حنانہ کے نام سے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آج بھی موجود ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، لکڑی ہجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں روتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا اشتیاق رکھتی ہے، انسان تو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ فراق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور دیدار عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔